السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم سے متعلق ایک اہم ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کل تعلیم میں لوگوں کو یا طلباء کے ذہن سازی کے لیے یا طلباء کو دکھانے کے لیے لکڑی اور پلاسٹک کے مجسمے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو کیا تعلیمی مقاصد کے لیے لکڑی اور پلاسٹک کے مجسمے کو استعمال میں لانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس تعلق سے بعض روایات اور پھر شرائع حدیث کی شرح کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس آئے اور ان کے اندرونی کمرے میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کھلونوں سے پردہ ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک ایسے گھوڑے کو دیکھا جس میں کپڑے کے پر لگے ہوئے تھے۔ پوچھا، یہ بیچ میں کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا۔ پوچھا، اس پر کیا ہے؟ جواب دیا، 2 پر۔ آپ نے کہا، پر والے گھوڑے؟ جواب دیا، کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پر والے گھوڑے تھے؟ فرماتی ہیں، اس جواب کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ نظر آ گئے۔ اس حدیث سے استنباط اور استدلال کرتے ہوئے علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عون المعبود میں لکھا ہے کہ اس سے قبل والی اور اس حدیث سے لڑکیوں کے کھیلنے کے لیے گڑیاں بنانے پر استدلال کیا گیا ہے۔ تصویر سازی کے عموم نہی سے یہ خاص ہے۔ قاضی عیاض نے اسی پر جزم فرمایا ہے اور یہی جمہور سے نقل کیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے بچپن ہی سے اولاد اور گھریلو کام کی تربیت کے لیے گڑیوں کے بیچنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے مجسمے تربیت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ علامہ علیش مالکی لکھتے ہیں، اور حرام سے چھوٹی بچوں کے کھیلنے کے لیے چھوٹی بچی کی ہیئت کے کھلونے کو مستثنیٰ کیا گیا۔ بس اس کی صورت بنانا، اس کا بیچنا اور خریدنا اور تربیت اولاد کی ٹریننگ کے لیے یہ جائز ہے۔ اسی طرح مشہور شافعی فقیہ سلیمان بن محمد بجیرمی فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کے کھلونے مستثنیٰ ہیں، اسی طرح لڑکوں کے کھلونے بھی، یعنی وہ لوگ شکل والی تصویر سے کھیلتے ہیں جس کو گڈے کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے اس طرح کے کھلونے کو استعمال کرنا اور خاص طور سے بچوں کے لیے تربیت کے نقطہ نظر سے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور عمومی نہی کی جو احادیث ہیں ان سے اس کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ تو جب اس کے لیے گنجائش ہوگی تو تعلیم کے لیے تو بدرجہ اولا اس کی گنجائش ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی تعلیم، تربیت اور ٹرینڈ ہی مقصود ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بس آخر میں ایک گزارش کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیے۔